بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال 12,000 کے مختصر سے لشکر کے ساتھ 1,00,000 سے زائد لشکر کو شکست دینا تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا مارکہ ہے کہ شاذ و نادر ہی کہیں پیش آ سکتا ہے۔ 1,00,000 کے مقابلے میں 12,000 مسلمانوں کو فتح کے اسباب مورخین کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے دشمن کی سرزمینوں میں اتنے بڑے لشکر کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہ تھی، اور اس کے بہت سے اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ مسلمان عقیدہ توحید کے پیروکار تھے، اور عقیدہ توحید کی بے پناہ قوت اور اثر کی وجہ سے مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور اسلامی عظمت اپنے عروج پر تھی۔ دوسری یہ کہ ہسپانیہ میں خود بادشاہ، اس کے امراء اور اہل کلیسا عیش و عشرت میں مبتلا تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں عوام نہایت مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کسانوں کی حالت ناگفتبا تھی، محصولات کا سارا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑا تھا، جبکہ امراء اور پادری ہر وقت عیش میں مبتلا رہتے تھے۔ غلاموں کی حالت سب سے بدتر تھی۔ اگرچہ یہودی دولت مند تھے اور ملک کے اندرونی اور بیرونی تجارت پر ان کا قبضہ تھا، پادری اور حکمران طبقے کی وہ سازشوں کا شکار تھے، اور ان کے مال و دولت بہانے حکمران اور پادری چھین لیا کرتے تھے۔ اس طرح یہودی بھی مسلمانوں کی آمد سے خوش اور عیسائیوں کی شکست سے مطمئن تھے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہسپانیہ میں امراء اور پادریوں کے درمیان بھی نفرت اور بیزاری کی خلیج حائل تھی۔ اسی طرح بادشاہ اور پادری بھی ایک دوسرے سے خائف تھے، جس کی بنا پر ملک میں اتحاد اور اتفاق کے بجائے ذہنی انتشار پایا جاتا تھا۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں اطاعت اور تنظیم اور امیر کی فرمان برداری ایمان کا جز خیال کی جاتی تھی۔ اسی طرح اور اسی اسلامی عقیدے کی وجہ سے لشکر میں ہر وقت ایک مثالی تنظیم و ترتیب رہتی تھی، اور یہی اعلیٰ درجہ کی لشکری خصوصیت ہوتی تھی۔ اس کے برعکس ہسپانوی لشکر میں اطاعت اور تنظیم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مورخین طارق بن زیاد کی فتح کی پانچویں وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے مسلمان مجاہد اپنے حریف ہسپانوی لشکریوں سے بہت اعلیٰ تھے۔ وہ مسلمان متقی اور پاک تھے اور اعلیٰ کردار رکھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہسپانیہ کے لشکری عیش پسند، شراب کے رسیہ سے آکار ان کا کردار بہت بڑا پست تھا، اس لیے ان میں نہ حوصلہ تھا نہ جذبہ جانساری۔ دوسری طرف مسلمانوں میں شہادت کرنے جیسا جذبہ تھا کہ موت سے بھی نہ ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے جو لشکری موت سے نہ ڈرے، فتح اسی کی یقینی ہوتی ہے۔ چھٹی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی مقصد کے بغیر کوئی بھی لشکر زندگی سے اور نہ قربانی دے سکتا ہے۔ طارق کے لشکر کے سامنے دفاع کا مقصد تو تھا، لیکن اپنی سرزمینوں میں وہ اس قدر بے بس اور مظلوم تھے کہ ان میں سے اکثر مسلمان سمجھنے لگے۔ اس لیے ان کے سامنے جنگ کرنے کا کوئی واضح مقصد نہ تھا، اور اسی بنا پر وہ جرأت اور دلیری کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے سامنے اعلیٰ و ارفع مقصد اشاعت اسلام تھا۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا ان کے سامنے ایک مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اپنے ارد گرد کے دشمنوں کے متوقع حملوں سے محفوظ کر دیا جائے۔ ان عوامل کے علاوہ مسلمان لشکریوں کو ہسپانیہ والوں پر یہ بھی فوقیت تھی کہ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی اسلامی تعلیمات و جذبہ ایمانی کی بدولت صبر و استقامت کا ایک مثالی پیکر تھا۔ ان کی یہ ثابت قدمی کامیابیوں کا ایک اہم سبب تھی۔ اس کے مقابلے میں ہسپانیہ والے ایسے جذبوں سے محروم تھے، اور عرب اور بربر جنگجو قومیں تھیں۔ ان کا طریقہ جنگ ہسپانوی لشکریوں کے طریقہ جنگ پر ہر طرح سے فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا طریقہ جنگ جارحانہ تھا، جبکہ ہسپانیہ والوں کا مدافعانہ۔ دوسرے الفاظ میں مسلمان حملہ کرتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہسپانیہ والے زیادہ تر اپنے دفاع پر ہی محدود رہتے تھے۔ بہرحال اجنبی ملک میں طارق بن زیاد کو اپنی شاندار قیادت اور خلوص کی وجہ سے بے مثال کامیابی نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں جہاں طارق بن زیاد نے دشمن کے 1,00,000 کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہاں 3,000 مسلمان بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ میدان جنگ میں
सिपाहियों की लाशें दूर दूर तक फैली हुई थी। लाशों की माली हालत का भी मुसलमानों ने कुछ इस तरह अंदाजा लगाया कि जो आला लश्करी थे उनके हाथों में सोने की उनसे अदना के हाथों में चांदी की और सबसे अदना लश्करी थे उनके हाथों में तांबे की अंगूठियां थी। मैदान जंग में जख्मी होने वालों की देखभाल करने और मैदान जंग को दुश्मन की लाशों से साफ करने के बाद चंद दिन तक तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर को सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया। यहीं से उसने हस्पानिया के बादशाह राजा की बदतरीन शिकस्त और मुसलमानों की शानदार फतह की खबर अफ्रीका के वाली मूसा बिन नसीर की तरफ भिजवाई। जब ये खबर लेकर कासिद अफ्रीका के मरकजी शहर कहरवान पहुंचे और लोगों को तारिक बिन ज़ियाद के हाथों हस्पानिया के लश्कर की शिकस्त की खबर मिली, तब लोगों की खुशी और हसरत की कोई इंतहा न थी। तारिक बिन ज़ियाद के भेजे हुए कासिदों के जरिए कहरवान में जब मूसा बिन नसीर को तारिक बिन ज़ियाद की फतह की खबर मिली तो उसने बेपनाह खुशी और इत्मीनान का इज़हार किया। कुछ कासिद उसने हस्पानिया तारिक बिन ज़ियाद की तरफ भेजे और उस फतह पर उसे मुबारकबाद दी। साथ ही उसने तेज रफ्तार कासिद आलम इस्लाम के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ दमिश्क में रवाना किए और उसे उस फतह की इत्तला दी। कहते हैं जब ये फतह की खुशखबरी दमिश्क पहुंची तो वहाँ भी लोगों की खुशी और उनके हसरत भरे जज्बों की कोई इंतहा न थी। दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। तो इंशाअल्लाह